السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اب تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم، کتاب نماز کے احکام، کتاب نماز کے احکام و مسائل، کتاب اوقات نماز، کتاب اذان کے مسائل، کتاب اذان کے مسائل، صفت الصلاۃ، کتاب جمعہ، کتاب نماز خوف کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور آج کل ہم کتاب عیدین کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم کتاب عیدین کا مطالعہ مکمل کر کے کتاب نماز وتر کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اور آج کا جو ہمارا آغاز ہے وہ حدیث نمبر 986 سے ہے، اور یہ حدیث سعید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے، پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے۔ اس روایت کو مطابق یونس بن محمد نے فلیح سے کی، اور ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، لیکن جابر کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے، پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے۔ اس روایت کے مطابق یونس بن محمد نے فلیح سے کی، ان سے سعید نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، لیکن جابر کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اب حدیث نمبر 988، اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھپا رکھا تھا۔ میں حبشہ کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں تیروں سے کھیل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانے دو، اور ان سے فرمایا اے بنو ارفدہ، تم بے فکر ہو کر کھیل دکھاؤ۔ حدیث نمبر 989، اور یہ نماز عیدین کی آخری حدیث ہے۔ یہ حدیث سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید فطر کے دن نکلے، عیدگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرض نفل نماز پڑھی، اور نہ اس کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید فطر کے دن نکلے اور عیدگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے پہلے نفل پڑھی، نہ اس کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ الحمدللہ ہم نے آج اپنا مطالعہ نماز عیدین کا مکمل کر دیا ہے، اور اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں نماز وتر کا، اور یہ 15ویں کتاب ہے امام بخاری کی، اور اس کا جو پہلی حدیث ہے وہ 990 ہے۔ یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے تو اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ حدیث نمبر 991، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی جب 3 رکعت پڑھتے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، یہاں تک کہ ضرورت سے بات بھی کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی جب 3 رکعت پڑھتے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، یہاں تک کہ ضرورت سے بات بھی کر لیتے۔ حدیث نمبر 993، حدیث نمبر 993، اور یہ حدیث جو ہے عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب تو ختم کرنے چاہے تو 1 رکعت پڑھ لیا کرے، جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا ہم نے بہت سوں کو 3 رکعت وتر پڑھتے بھی پایا ہے، 3 یا 1 وتر سب جائز، مجھ کو امید ہے کسی میں بھی کباہت نہ ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکھتے ہیں، جب تو ختم کرنا چاہے تو 1 رکعت پڑھ لیا کرے، یہ ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا، ہم نے بہتوں کو 3 رکعت وتر پڑھتے بھی پایا ہے، تو 3 یا 1 رکعت وتر سب جائز ہے، مجھ کو امید ہے کسی میں کباہت نہیں ہوگی۔ اب حدیث نمبر 994، اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعتیں وتر و تہجد پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، مراد ان کی رات کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ان رکعتوں میں اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی 50 آیتیں پڑھ سکتا۔ اور فجر کی نماز فرض سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت 2 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد ذرا دیر دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا۔ حدیث نمبر 995، اور یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نماز صبح سے پہلے کی 2 رکعتوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ نماز صبح سے پہلے کی 2 رکعتوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں ان میں لمبی قرات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ کر اس کو طاق بنا لیتے تھے، اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں سنت فجر تو اس طرح پڑھتے گویا اذان یا اقامت کی آواز آپ کے کامنے پڑ رہی ہے۔ حماد کی اس مراد یہ تھی کہ آپ جلدی پڑھتے تھے۔ نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس میں لمبی قرات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ کر ان کو طاق بنا لیتے تھے، اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں سنت فجر تو اس طرح پڑھتے گویا اذان یا اقامت کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے۔ حماد کی اس سے مراد یہ تھی کہ نماز جلدی پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 996، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں بھی وتر پڑھی ہے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر صبح کے وقت پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں بھی وتر پڑھی ہے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر صبح کے قریب پہنچا۔ حدیث نمبر 997، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر عرض پر لیٹی رہتی، جب وتر پڑھنے لگتے تو مجھے بھی جگا دیتے، میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی، جب وتر پڑھنے کا لگتے تو مجھے بھی جگا دیتے، میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ حدیث نمبر 998، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 999، اور یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کے راستے میں تھا۔ سعید نے کہا کہ جب راستے میں مجھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا تو سواری سے اتر کر میں نے وتر پڑھ لیا، اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملا۔ آپ نے پوچھا، کہاں رک گئے تھے؟ میں نے کہا، اب صبح کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے میں سواری سے اتر کر وتر پڑھنے لگا۔ اس پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، بے شک ہے۔ تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہی وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث نمبر 1000 ہے، 1000، اور یہ آج کے متعلق کی آخری حدیث ہے۔ یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں اپنی سواری ہی پر رات کی تمام
رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے، خواہ سواری کا رخ کس طرف ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے پڑھتے رہتے، مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے، وطر اپنی اونٹنی پر ہی پڑھ لیتے تھے۔ حدیث نمبر 1000، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر ہی رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے، خواہ سواری کا رخ کس طرف ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے ہی پڑھتے